اللہ کا شکر ہے آج ہم نے 1.5 پارے کی تلاوت سنی. 28ویں تراویح ہے اور 28 پارہ مکمل پڑھا گیا، 28واں پارہ، اور 29ویں پارے کی نصف کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی. یہ اللہ پاک کا شکر احسان ہے. 1-2 دن تراویح کے اور بچے ہیں. کل انشاءاللہ قرآن مجید ہم تراویح میں مکمل سن لیں گے. قرآن مجید سننا یہ واقعی میں اپنے آپ میں بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک نے میرا نصیب اچھا بنایا، آپ کا نصیب اچھا بنایا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا اور مکمل تراویح کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دی. یہ توفیق کی بات ہے، ورنہ نہ جانے کتنے بد نصیب ہیں جو اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن انہیں نہ تو رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، نہ وہ بیچارے راتوں میں تراویح پڑھنے کی اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے. یہ صرف توفیق کی بات ہے. بہرحال آج کی تراویح میں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، 2 طرح کے لوگوں کا بیان ہے. یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کا گروہ ہے، وہ نہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اور دوسرا وہ گروہ جو اللہ کا گروہ ہے، رحمان کا گروہ، رحمان کی پارٹی جن کو آج کی تراویح میں کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ شیطان کی پارٹی کے لوگ وہ ہیں، آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ جو اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے، ایمان والوں سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کی مسجدوں کے دشمن، اللہ کے احکامات کے دشمن ہوتے ہیں. تو شیطان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، انہیں بس اپنا مفاد اور اپنے تعلقات پیارے ہوتے ہیں. آج کی تراویح میں یہ باتیں ان مسلمانوں کے لیے تماچا ہے جو اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی یاری رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے گھروں کے دشمن، اللہ کے مسجدوں کی شہادت کے مجرم، جو لوگ ایسے لوگوں سے، ایسی پارٹیوں سے اپنا واسطہ رکھتے ہیں. آج کی تراویح میں بتایا گیا یہ رحمان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ بہت بڑا تعزیانہ ہے اور بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے علمبرداروں کا ساتھ دینے کے بجائے شیطان کے چیلوں کا ساتھ دیتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی گئی آج کی تراویح میں، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ مصیبت اور پریشانی یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور یہ مصیبت اور پریشانی جب اللہ کے حکم سے آتی ہے تو جائے گی بھی تو اللہ کی مرضی سے. ایسا نہیں ہے کہ مصیبت تو اللہ نے دے دیا لیکن پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی اور آئے گا. تو مصیبت بھی اللہ دینے والا ہے، غم بھی اللہ دینے والا ہے، اور پریشانیوں سے نجات بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بخیرن، میں نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الگ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کو مصیبت دیتا ہے، جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، میں یرید اللہ بخیرن فیصب عنہ، اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اسے مصیبت دیتا ہے. تو آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد جو لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لیتے ہیں، آج کی تراویح میں بتایا گیا اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے. یہ دوسرا پیغام ہے. تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی
جو اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے بلکہ انسانوں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ آج کی تراویح میں بتایا گیا کہ اللہ پاک ان لوگوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنی مصیبت اور پریشانی سے زیادہ دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کا خیال ہوتا ہے۔ یہ جو آیت آج کے تراویح میں پیش کی گئی ہے اس کا ایک بڑا خاص شان نزول ہے، بس میں وہی واقعہ بتا کے بات ختم کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بھوکا پیاسا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے امہات المؤمنین یعنی جو امت کی مائیں ہیں، رسول اللہ کی پاک بیویاں ہیں، ان کو پیغام بھجوایا کہ بھی گھر میں کوئی ہو تو بتاؤ، کوئی کھانا وانا ہو تو بتاؤ، ایک بھوکا آدمی اللہ کے نام پہ آیا ہے مانگنے کے لیے، وہ مہمان ہے اللہ کا، اسے کھانا کھلانا ہے۔ امہات المومنین نے پیغام بھجوایا یا رسول اللہ ہم تو خود کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے سوائے کھجور کے کچھ نہیں ہے، ہم روزے سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ بھئی تم میں کوئی ہے، ہاتھ اٹھائے، جو اللہ کے اس مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے، کھانا کھلائے، بھوکا اللہ کا مہمان ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا مہمان ہے، میں اسے اپنے گھر کا مہمان بناتا ہوں، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ اس کو لے کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بھئی اللہ کا مہمان آیا ہے، گھر میں کوئی ہو تو، کوئی کھانا وانا ہو تو لاؤ۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج گھر میں کھانا تو ہے لیکن اتنا ہے کہ بس بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، دسترخوان لگاؤ، اللہ کے مہمان کو واپس نہیں بھیجنا، بھوکا آدمی آیا اس کا پیٹ بھرنا ہے، دسترخوان لگاؤ۔ اور انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جب دسترخوان لگے گا اور یہ اللہ کا مہمان بھوکا آدمی کھانا کھائے گا تو ہم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیں گے۔ اور انہوں نے یہی کیا، جب کھانا لوگ کھانے لگے تو انہوں نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا۔ مہمان کو یہ لگ رہا تھا، اس بھوکے آدمی کو لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، یہ لوگ بھی منہ چلا رہے تھے، ایسا منہ چلا رہے تھے کہ مانو یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس تو بس مہمان کے کھلانے کے لیے کھانا تھا۔ مہمان کا پیٹ بھر گیا، یہ دونوں میاں بیوی بھی بھوکے رہے اور بچوں کو بھی بھوکے پیٹ سلا دیا اور مہمان کو روانہ کر دیا۔ دوسرے دن صبح جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے پوچھا ابو طلحہ رات میں کیا ہوا تھا؟ اتنی نیکی اور اس قدر نیکی کو چھپانے کا مزاج؟ کہا رسول اللہ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ کہا ابو طلحہ چھپاؤ مت، تمہاری یہ نیکی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھو یہ تمہارے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اللہ پاک کو تمہاری یہ ادا بڑی پسند آئی۔ تو یہ مزاج ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھوکا ہمارے دروازے سے واپس نہیں جانا چاہیے، کوئی محتاج وہ ہمارے دروازے سے واپس نہیں جانا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اسلام کا ماننے والا ہو یا غیر اسلام کا ماننے والا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ہمیں اس کی ضرورت پوری کرنے کی تاکید ہے۔ آج کی تراویح کا یہ بہت بڑا پیغام ہے جو ہمارے سامنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی ان احکام کو، قرآن مجید کی ان تاکیدوں کو اور قرآن مجید کی ان تعلیمات کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنے کی بھی قوت دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔